تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حالات اس وقت بہت زیادہ نازک ہیں۔ ابھی جہاں ہم ایک بیماری سے، ایک وبا سے لڑ رہے تھے، وہیں دوسری طرف ہمارے سامنے پریشانی کے حالات میں ایک بڑا مسئلہ سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کا مسئلہ ہے جو کافی پرانا ہے، کافی دلدوز ہے، کافی دل کو دہلا دینے والا ہے، لیکن اس وقت خاص طور پر فلسطینی بھائیوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جن مسائل سے، پریشانیوں سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں، وہ یقیناً دل کو تکلیف دینے والا ہے۔ ہمارا یہ ایمانی اور دینی فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح انداز میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اخوت کے رشتے میں ہم سب کو باندھا ہوا ہے، اور یہ اخوت کے رشتے میں ہمیں جو چیز باندھتی ہے وہ ایمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں وابستہ کرتا ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کی تکلیف پوری دنیا کے ایمان والوں کی تکلیف ہے، ایک مسلمان کی تکلیف پورے عالم اسلام کی تکلیف ہے۔ اسی طریقے سے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ اور جسم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے مشابہت دی کیونکہ جسم میں کہیں پر بھی تکلیف ہو، پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جسم کے جس حصے میں تکلیف ہو رہی ہے، جہاں کانٹا چبھا ہے، یہاں جو ہے زخم لگا ہوا ہے، وہیں پر تکلیف ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر پیر میں کانٹا چبھ جائے، پھانس لگ جائے، زخم ہو جائے، چوٹ لگ جائے، پتھر لگ جائے، تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آنکھیں اس کی تکلیف محسوس کرتی ہیں، آنکھوں سے پانی جاری ہوتا ہے، زبان سے آہ نکلتی ہے، سسکیاں نکلتی ہیں، دل تکلیف محسوس کرتا ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، تکلیف سے، کرب سے کراہنے لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے کہ پوری امت ایک جسم کی طرح ہے۔ یہ سرحدیں جو آج بنی ہوئی ہیں، یہ ہندوستان کی سرحد ہے، یہ پاکستان کی سرحد ہے، یہ فلاں ملک کی سرحد ہے، یہ فلاں ملک کی سرحد ہے، یہ سرحدیں دنیاوی اعتبار سے تو ہمیں بانٹتی ہیں کہ تو فلاں ملک کا ہے، تو فلاں ملک کا ہے، لیکن ایمانی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون میں، قرآن کے قانون میں ہماری کوئی سرحد نہیں ہے۔ پوری دنیا ہمارا جو ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا وطن ہے۔ ہمارا بھائی دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی تکلیف کو محسوس کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ یہ رشتہ، یہ ذمہ داری، یہ تقاضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو دراصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھائی، فلسطینی بھائی جو ایمانی بھائی ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کی لڑائی کافی سالوں سے لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے مصائب جھیلے ہیں، بڑی تکلیفوں سے، اذیتوں سے گزر کر کے وہ آئے ہیں، اور آج تک انہوں نے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی ہے۔ گرچہ ہمارا اس پر تسلط نہیں ہے، ہماری اس پر حکومت نہیں ہے، لیکن آج تک وہ اپنی بنیادوں پر قائم ہے، محفوظ ہے، اس میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، وہ نمازوں سے آباد ہے، اللہ کی اذانیں اس کی میناروں سے گونج رہی ہیں،
تو یہ ان مسلمانوں کی بدولت ہے، ورنہ کب کی مسجد اقصی شہید ہو چکی ہوتی۔ اگر وہ ہار مان جاتے، اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے تو یقیناً مسجد اقصی کا آج وجود نہیں ہوتا۔ دیکھا جائے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ فلسطین کے نہتے مسلمان، کمزور مسلمان، ہماری طرف سے وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، ایک ہماری ذمہ داری کو وہ نبھا رہے ہیں۔ القدس، مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جہاں سے رسول اللہ نے معراج کا سفر شروع کیا ہے، جو مسلمانوں کے لیے تیسرے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو بچانے کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری پوری امت کی ہے، ہر مسلمان کی، ہر فرد پر یہ چیز عائد ہوتی ہے۔ لیکن کون اس کی حفاظت کر رہا ہے؟ کون وہاں جا رہا ہے ان سے لڑنے کے لیے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کی عمارت کی حفاظت کرنے کے لیے؟ کون وہاں گولیاں کھا رہا ہے؟ کون وہاں تشدد جو ہے جھیل رہا ہے؟ فلسطینی جھیل رہے ہیں۔ حالانکہ ذمہ داری سب کی ہے، لیکن وہ لوگ ہماری طرف سے یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے انہیں اس کے لیے تکلیفیں جھیلنے کی؟ کیا ضرورت ہے وہاں کی ماؤں کو معصوم بچوں کا نذرانہ پیش کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے بوڑھے والدین کو اپنے جوان بیٹوں کی جو سہارا بنتے ہیں ان کی زندگی میں، ان کی قربانی دینے کی، ان کی شہادت دینے کی؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ جیسے آپ اپنے گھروں میں خوش ہیں، ویسے ہی وہ اپنے گھروں میں خوش رہ سکتے ہیں۔ آج اسرائیل جو مسلمانوں پر فلسطین کے بم برسا رہا ہے، ان پر آگ کے گولے برسا رہا ہے، ان کے گھروں کو تہس نہس کر رہا ہے، ان کے بچوں کو مار رہا ہے، ان کے جوانوں کے سینے چھلنی کر رہا ہے، وہاں معصوم عورتوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کی بنیاد صرف مسجد اقصی ہے، کیونکہ وہ لوگ مسجد اقصی سے دستبردار ہونا نہیں چاہتے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، یا جو ہے فلسطینیوں کا رہنا اسرائیل کو منظور نہیں ہے، نہیں، مسجد اقصی کی بنیاد پر وہ ان پر ظلم و تشدد کرتا ہے، کیونکہ وہ مسجد اقصی کو چھیننا چاہتا ہے۔ ان کا ایک بڑا مقصد ہے، ان کی ایک بڑی سوچ ہے، وہاں وہ اپنا تیسرا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، جو 70 عیسوی کے اندر ٹائٹوس نامی ایک عیسائی نے اس کو تہز نہز کر دیا تھا، زمیں بوس کر دیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک 2000 سال تقریباً ہو گئے ہیں، وہ آج تک ان سے قائم نہیں ہو سکا۔ لیکن اب جو ہے یہ اس کی فل تیاری میں ہے، اور ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، ہر تدبیر اپنا رہے ہیں۔ اسی لیے جو ہے مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا وہ ٹیمپل وہی تعمیر ہوگا جہاں تمہاری مسجد اقصی موجود ہے، اس کی حفاظت فلسطینی بھائی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہماری طرف سے ایک ذمہ داری کو وہ لوگ نبھا رہے ہیں، ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اگر ہم دل میں ان کی تکلیف کو، ان کی کراہ کو محسوس نہ کریں، ان کے لیے آوازیں نہ اٹھائیں، ان کے لیے دعائیں نہ کریں اللہ سے، تو یقینی طور پر ہم اللہ کی نظر میں بہت بڑے مجرم ہیں، اور اللہ کے یہاں ہمارے لیے حساب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ کیونکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، بغیر سرحدوں کے تمام پوری امت کی، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اقصی پر اگر آنچ آ رہی ہے تو اقصی کی حفاظت کرے، لیکن نہیں جا رہا۔ عام آدمی کو تو چھوڑیے، جو اسلامی ممالک ہیں، جن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر مسجد اقصی کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہتے فلسطینیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، جو اسرائیل کو لگام ڈال سکتے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ پوری امت سو رہی ہے، اگر کوئی جاگ رہا ہے تو وہ فلسطینی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں اپنی ذمہ داری کو، اللہ نے انہیں بیدار کیا ہوا ہے۔ پوری امت کی طرف سے ایک ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، اگر وہ بھی سو جائیں تو نہ معلوم اللہ کی طرف سے کب عذاب آئے اجتماعی طور پر اور ہم سب کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد ہو جائیں ہم لوگ۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فلسطینیوں کو چن لیا ہے مسجد اقصی کی حفاظت کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ ہمارا امتحان بھی لے رہا ہے، مسلم حکمرانوں کا امتحان لے رہا ہے، جو طاقت میں ہے، قوت میں ہے، کچھ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، امتحان سے دو چار ہیں، گزر رہے ہیں، آزمائش ہے ہمارے اوپر، لیکن سب سو رہے ہیں، حساب تو دینا ہوگا۔ انتظار کرتے ہیں، حالات بدلیں گے، زمانہ گزرتا جائے گا، اور ہر شخص کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ آج جو مسلم امہ، مسلم حکمران خاموش ہیں، غفلت کی چادریں اوڑھے ہوئے بے خبر سوئے ہیں،
انہیں معصوم فلسطینیوں کے بچوں کی کراہیں اور آوازیں نہیں سنائی دے رہی ہیں، وہاں کی عورتوں کی، بہنوں کی صدائیں نہیں آوازیں سنائی دے رہی ہیں ان کو، دیکھنا ایک دن اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے حکومت دی ہے، سلطنت دی ہے، طاقت و قوت دی ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اللہ نے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کے لیے تھوڑے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے مقابلے پر تسلط دیا تھا، مصر پر ان کی حکمرانی دے دی تھی، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ فَانظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، دیکھوں گا تم کیا کرنے والے ہو۔ حکومت و سلطنت تو میں نے تمہیں دے دی، اقتدار دے دیا، طاقت دے دی، اب تم کیا کرو گے یہ میں دیکھنے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، پورے مسلم حکمران خاموش ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ اچھا ایک بڑی عجیب بات ہے، میں اس کا جو ہے اندر سے میں اس کا ویرودھ کرتا ہوں، میرا دل ویرودھ کرتا ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ حکمران بھی صرف مذمت پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ مذمت کا جو ایک روایت چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر کہ ہر آدمی مذمت کر رہا ہے، ہر آدمی مذمت کر رہا ہے، یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، یہ سب فرضی معلوم ہوتا ہے، اس سے دل کو ذرا تسلی نہیں ہوتی۔ اب تو یہ چیزیں سن سن کر کے دل بالکل پتھر ہو چکا ہے، کوئی اثر ان کا نہیں ہوتا۔ جسے دیکھو وہی مذمت پہ اترا ہوا، بس مذمت ہی کرنا کام رہ گیا تم لوگوں کا۔ ارے مذمت کرنے کے لیے تو نہتے بہت پوری امت بیٹھی ہوئی مذمت کرنے کے لیے، سب مذمت ہی کر رہے ہیں، سب مذمت کریں گے تو ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ جن کو اقدام اٹھانا ہے وہ اقدام اٹھائیں، جن کو اللہ نے قدم اٹھانے کی، اقدام اٹھانے کی صلاحیت دی ہے وہ اقدام کریں، اور جو اس کے لائق نہیں ہے وہ دعائیں کریں، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو یکساں نہیں بنایا، ہر آدمی کو الگ طرح کی ذمہ داریاں دی ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی صحابی دو طرح کے ہوتے تھے، کچھ میدان جہاد میں اترتے تھے، کچھ دعائیں کیا کرتے تھے، کچھ صوفی ٹائپ کے تھے جو میدان جہاد میں نہیں جایا کرتے تھے، اور میدان جہاد میں گئے بھی تو کچھ زیادہ کارنامہ ان سے اللہ تعالیٰ انجام نہیں دلواتا تھا، وہ پیچھے رہا کرتے تھے، علمی آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے دوسرا کام لیا۔ اور ادھر حضرات صحابہ کی ایک بڑی جماعت وہ تھی جو میدان جہاد میں ڈٹ کر کے جو ہے مقابلہ کیا کرتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں نہیں بنایا، اب ہر آدمی جسے دیکھو وہی جو ہے مذمت پہ اترا ہوا ہے، صرف مذمت سے کام چل جائے گا۔ ان کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ آواز اٹھائے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کے لیے دعائیں بھی کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جواب دہ ہوں گے۔ یہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے روبرو آنے کا مقصد یہ تھا، میں کئی روز سے سوچ رہا تھا کہ میں اس موضوع پر کچھ کہوں۔ دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ ہمارا روز اول سے دشمن ہے، جب سے رسول اللہ پیدا ہوئے اور آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، آپ نبوت سے سرفراز ہوئے، اسی دن یہودی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہو گیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک۔ یوں تو اس کی پہلی تاریخ بھی اسلام یعنی رسول اللہ کے آنے سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ بھی بڑی بھیانک ہے۔ بنی اسرائیل کی بڑے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، بڑے اللہ کے احکام سے انہوں نے روگردانی کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا پر فضیلت دی، پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا، اس کے باوجود انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ سن کر کے جو ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو تذکرہ فرمایا، ان کو جو جو نعمتیں اللہ نے دیں اور اس کے مقابلے پر انہوں نے جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، ان پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم اتنی جو ہے باغی اور سرکش کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، تو جب رسول اللہ کا جو ہے انتخاب ہوا نبوت کے لیے، آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ نے اعلان کیا اور یہودیوں کو اس کا علم ہوا، تب سے مسلمان ان کے کھلے اور ازلی دشمن ہو گئے۔ اس دن سے لے کر آج تک یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف حیلے تدبیریں کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے دنیا سے ختم کرنے کی، دنیا سے مٹانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ مدینے کے اندر 3 ان کے بڑے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، وہاں سے ان کو مار کر کے بھگایا گیا، کچھ کو قتل کیا گیا، کچھ کو جلا وطن کیا گیا، پھر خیبر سے نکالے گئے،
اس کے باوجود اس کے بعد پورے دور میں پوری اسلامی تاریخ میں ان کا جو ہے اسی طرح سے جو ہے تنزل ہوتا رہا ہے، ہر جگہ سے مار کر بھگائے گئے ہیں، کہیں پر بھی ان کو ٹھکانہ نہیں ملا، کسی نے بھی ان کو پناہ نہیں دی، ہر جگہ سے مار کر بھگائے گئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ چیز تو لکھ دی ہے کہ یہ کبھی بھی دنیا میں عزت اور شان و شوکت کی زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن اب حالات تھوڑے سے تبدیل ہو رہے ہیں، کیونکہ اب ان کا مسیحا دجال آنے والا ہے، اب اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جیت مسلمانوں کی ہوگی۔ لیکن ایسے حالات میں ہم سب کے لیے یہ امتحان کی گھڑی ہے، آزمائش کی گھڑی، اللہ تعالیٰ میں دیکھنا ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسے وقت میں بیدار ہونا ہے، اپنی ایمانی غیرت، ایمانی حمیت کو جگانا ہے۔ اگر حکمران سوئیں تو ہمیں نہیں سونا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے آوازیں اٹھانی ہے۔ سوشل میڈیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر وہ ایکٹیو رہے اور متحرک رہیں، ان کے لیے آوازیں اٹھاتے رہیں۔ انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ ہم سے کم پوچھے گا ہم جس حالت میں ہیں جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں، اور اپنے مسجد اقصیٰ کی تاریخ، اسرائیل اور مسلمانوں کا جو آپسی نزاع ہے، جھگڑا ہے، ان چیزوں کو ہم اپنے بھائیوں تک پہنچائیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ مسجد اقصیٰ ہے کیا چیز، اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو تصویر وائرل کی جاتی ہے وہ قبۃ الصخرہ کی جاتی ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مسجد اقصیٰ یہی ہے۔ خیر یہ ایک الگ چیز ہے، الگ ٹاپک ہے، مسجد اقصیٰ الگ ہے، اس سے قبۃ الصخرہ الگ ہے، لیکن وہ ہے مسجد اقصیٰ کا حد ہی، مسجد اقصیٰ کی حدود میں وہ بھی آتا ہے، وہ مسجد اقصیٰ سے الگ نہیں ہے۔ لیکن جس چہار دیواری کے اندر نماز ہوتی ہے، جہاں رسول اللہ نے نماز ادا کی ہے، جہاں پر آپ نے امامت فرمائی ہے، وہ جگہ الگ ہے۔ قبۃ الصخرہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ نے معراج کا سفر طے کیا ہے براق پر بیٹھ کر کے۔ بہرحال یہ ایک تاریخ ہے، تو یہ چیزیں ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، اپنے بھائیوں سے بتائیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ جھگڑا ہمارا ہے کیوں اسرائیل سے، تو اس کو بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جو ہے استقامت عطا فرمائے، دینی ایمانی غیرت اور حمیت عطا فرمائے، اور فلسطین کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کی، معصوم بچوں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے بزرگوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ غیرت عطا فرمائے، اور ایمانی جذبے سے اللہ تعالیٰ ان کو سرشار فرمائے، انہیں بیدار فرمائے، اور ظالموں کے شر سے، تدبیروں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کا مرتبہ ایسا نہیں